دوستو سائنسدانوں کے مطابق اس کائنات کو بنے ہوئے تقریباً 13.7 ارب سال ہو چکے ہیں اور سیارہ زمین کو وجود میں آئے تقریباً 4.54 ارب سال ہو چکے ہیں۔ یہ زمین جب سے وجود میں آئی ہے تب سے اس طرح زمانے میں مختلف قسم کی مخلوقات آباد رہی ہے۔ انسان کو زمین پر آئے ہوئے لاکھوں سال ہو چکے ہیں اور یہ بات سبھی جانتے ہیں کہ انسان سے پہلے اس زمین پر جنات آباد تھے اور آج بھی آباد ہیں۔ لیکن کیا جنات سے پہلے بھی اس زمین پر کوئی مخلوق رہتی تھی؟ اور اگر جنات سے پہلے اس زمین پر کوئی مخلوق رہتی تھی تو مخلوق کیا تھی؟ اس کا نام کیا تھا؟ وہ کس چیز سے بنی تھی؟ وہ کیسی دکھتی تھی اور وہ مخلوق کہاں ہے؟ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس زمین پر انسان اور جنات سے پہلے کوئی مخلوق نہیں گزری، لیکن یہ بات درست نہیں ہے کیونکہ انسان اور جنات سے پہلے بھی اس زمین پر کئی قسم کی مخلوقات آباد تھی۔ چنانچہ علامہ ابن کثیر اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں کہ جنات کو آدم علیہ السلام یعنی انسان سے پہلے پیدا کیا گیا اور جنات سے پہلے اس زمین پر ہن اور بن نامی مخلوقات آباد تھی اور پھر اللہ تعالی نے جنات کو ہن اور بن پر مسلط کر دیا اور جنات نے انہیں مار مار کر قتل کر دیا اور جو باقی رہ گئے انہیں مار مار کر اس زمین سے بھگا دیا اور خود اس زمین پر آباد ہو گئے۔ لہٰذا اس زمین پر جنات سے پہلے کی مخلوقات آباد تھی جنہیں ہن اور بن کہا جاتا ہے۔ اور قرآن کریم میں بھی یہ بات چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا نائب یعنی خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، فرشتوں نے عرض کیا ہمارے پروردگار زمین پر ایسی مخلوق کو اپنا نائب اور خلیفہ بنانے جا رہا ہے جو اس زمین پر فساد کرے گی اور ایک دوسرے کا خون بہائے گی۔ فرشتوں نے یہ بات اس لیے کہی کہ کیونکہ وہ اس سے پہلے جنات اور ہن اور بن نامی مخلوق کو دیکھ چکے ہیں، کیونکہ انہوں نے اس زمین پر فساد برپا کیا اور ایک دوسرے کا خون بہایا اور ایک دوسرے کو قتل کیا۔ اسی وجہ سے فرشتوں نے انسان کو بھی ان مخلوقات پر قیاس کیا کہ یہ بھی زمین پر فساد برپا کرے گا اور جنگ اور جدال کرے گا۔ اس آیت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اس زمین پر انسان سے پہلے بھی کئی مخلوقات آباد رہی ہیں اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے یعنی انسان کے زمین پر آنے سے پہلے زمین پر تقریباً 2000 سال گزرے ہیں۔ اس زمانے میں یہ ہن اور بن نامی مخلوق آباد تھی۔ اس مخلوق نے زمین پر فساد کیا اور ایک دوسرے کو قتل کیا اور ایک دوسرے کا خون بہایا تو اللہ نے فرشتوں کا ایک لشکر بھیجا اور ایک روایت کے مطابق جنات کو ان پر مسلط کر دیا اور جنات اور فرشتوں نے اس مخلوق یعنی ہن اور بن نامی مخلوق کو مار مار کر قتل کر دیا اور جو باقی رہ گئے انہیں زمین سے باہر نکالا اور خود زمین پر آباد ہو گئے۔ اور ابن عباس اور ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی یہ بات نقل کی گئی ہے کہ اس زمین پر ہن اور بن رہتے تھے، پھر ان کے بعد اس زمین پر جنات آباد ہوئے اور یہ جنات کی عرصہ تک اللہ کی عبادت کرتے رہے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اللہ کے نافرمان اور سرکش ہوتے چلے گئے اور اس زمین کو جنگ و فساد سے بھر دیا۔ پھر اللہ نے ان کی طرف ایک فرشتوں کو بھیجا جس کا نام یوسف تھا، لیکن جنات نے اس فرشتے کی اطاعت نہ کی تو اللہ نے ان پر آسمان سے فرشتوں کے لشکر بھیجے اور فرشتوں نے انہیں مار مار کر اس زمین سے سمندر کے جزیروں کی طرف بھگا ڈالا اور یہ زمین پر تقریباً 1000 سال تک آباد رہے، جب تک کہ بعض تاریخی کتابوں میں ان کے علاوہ اور بھی کئی مخلوقات کا تذکرہ ملتا ہے۔ چنانچہ بعض کتابوں میں اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام سے پہلے اس زمین پر مختلف قسم کی کئی مخلوقات پیدا کی، ان کی صورتیں بھی عجیب و غریب تھیں۔ چنانچہ ایک مخلوق ایسی تھی کہ جس کے پر تھے، یہ اڑنے والی مخلوق تھی، اور ایک مخلوق ایسی تھی جس کے 2 منہ تھے، ایک آگے کی طرف اور ایک پیچھے کی طرف، اور اس کے پاؤں بہت سارے تھے، جبکہ ایک مخلوق ایسی تھی کہ جسم تو شیر کی طرح تھا لیکن سر پرندوں کی طرح، اس کے لمبے لمبے بال اور دم بھی تھی اور یہ مکھیوں کی طرح بن بناتے تھے، جبکہ ایک مخلوق ایسی تھی کہ جس کا چہرہ تو انسان کی طرح تھا لیکن کمر اور پیٹ کچھوے کی طرح، اس کے سر پر گینڈے کی طرح ایک سینگ تھا، جبکہ ایک مخلوق ایسی تھی کہ جس کے دانت چھری اور خنجر نما تھے، اس کے کان ہاتھی کی طرح لمبے لمبے تھے۔ اس کے علاوہ اسی طرح کی عجیب و غریب مخلوقات کا تذکرہ تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے اور بعض مورخین لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے زمین پر 28 قسم کی مخلوقات آباد تھی، پھر ان کی آپس میں نسل چلتے چلتے ان کی تعداد 120 ہو گئی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات منقول ہے کہ اس زمین پر 1020 مخلوقات آباد تھی، جن میں سے 420 کے لگ بھگ زمین پر بستی تھی اور دیگر سمندر میں رہتی تھی۔ ہن اور بن نامی مخلوق کے بارے میں یہ بات بھی نقل کی گئی ہے کہ بن کی نسل اپنی جنس کے ذریعے نہیں بلکہ مرنے کے بعد بڑھتی تھی۔ یہ ایسی مخلوق تھی جو شروع میں کیڑوں کی طرح ہوتی تھی، پھر یہ بڑھتے بڑھتے انسان کی طرح ہو جاتی اور پھر بڑا ہو کر مر جاتی اور اس کے مرنے کے بعد اس کے جسم کے اعضاء ریزہ ریزہ ہو جاتے اور اس کے جسم کے ذروں سے اور مخلوقات پیدا ہو جاتی۔ ہن ایسی مخلوق تھی جو گیلی مٹی اور درخت کے چھلکوں سے پیدا شدہ تھی۔ یہ ہن جب اپنا پاؤں زمین پر رکھتی تھی اس جیسے کہیں اور ہن پیدا ہو
जाती थी। इसके अलावा और भी बहुत सी मखलूकात जमीन पर आबाद थीं जिनका इल्म सिर्फ अल्लाह को मालूम है। इनके बारे में कुछ नहीं जानते। बाज लोग ये कहते हैं कि हिन और बिन नामी मखलूक याजूज और माजूज में से हैं। ये कोई अलग मखलूक नहीं है, लेकिन ये बात सही नहीं है। बाज लोग ये कहते हैं कि ये हिन और बिन नामी मखलूक याजूज और माजूज में से हैं। ये कोई अलग मखलूक नहीं है, लेकिन ये बात सही नहीं है क्योंकि याजूज और माजूज तो इंसान हैं और ये हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे याफस की औलाद में से हैं। ये कोई अलग मखलूक नहीं है बल्कि इंसान ही है। इंसान और जिन्नात से पहले जितनी भी मखलूकात इस जमीन पर गुजरी हैं, इनमें से कोई भी मखलूक मुकल्लफ नहीं थी क्योंकि ये मखलूकात कामिल अक्ल शऊर नहीं रखते थे। ये जानवरों की तरह अल्लाह के हुक्म और शरीयत के पाबंद नहीं थी। इनके बाद जिन्नात और इंसान वो पहली मखलूक है जो अल्लाह के अहकाम के मुताबिक बनाए गए। चुनांचे इरशाद बारी ताला है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन्नात और इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। इन मखलूकात में से आज कोई भी बाकी नहीं रहा, ये सब फना हो गई क्योंकि ये जमीन अल्लाह ने इंसान और जिन्नात के लिए बनाई है, क्योंकि यही वो मखलूक है जिसको जमीन पर इम्तिहान के लिए पैदा किया गया और आखिरत में इन्हीं से हिसाब किताब होगा। वल्लाहु ताला आलम। अल्लाह ताला हमें हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।